جب اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک دم کچھ فتنے نمودار ہوئے۔ سب سے بڑا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، جھوٹے مدعیان نبوت۔ اس میں اسود عنسی نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے ایک دن پہلے اس کا قتل ہوا اور وہ دھرتی سے پاک ہوا۔ دوسرا مسیلمہ کذاب تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی تک یہ زندہ ہے۔ اور تیسرا طلحہ بن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت تھی سجاح، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ایک فتنہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کچھ دوسرا فتنہ بغاوتوں کا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے اسلام کی شمع گل ہو گئی، یہ دین صرف حضور کے زمانے تک ہے، قیامت تک کے لیے نہیں، لہذا جب حضور دنیا سے چلے گئے ہم واپس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ مشرقی مدینہ طیبہ سے مشرق کی جانب دور دراز کے علاقوں میں یہ فتنہ نمودار ہوا۔ اور ایک تیسرا فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اور فرمایا ان میں سے کوئی فتنہ باقی نہیں رہنا چاہیے، یہ سب فتنے ختم کرنا حکومت وقت کا کام ہے اور ہم ان فتنوں کو مٹا کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر روانہ فرمایا تھا شام کی طرف، اور وہ حضور کی بیماری کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے باہر رکا ہوا تھا۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے اور 3000 کا لشکر تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ آئے، انہوں نے کہا ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں، مشرق سے، شمال سے زبش اور بنو عبس اور زبیان کے قبائل بغاوت کر رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مشرق سے بنو غطفان علم بغاوت بلند کر کے مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شمال مشرق سے بنو غطفان وہ باغی بن کر مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مرکز اسلام خطرے میں ہے، دارالخلافہ خطرے میں ہے، پہلے حکومت کو مضبوط کرو، پھر اس کے بعد یہ اسامہ کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید، وہ مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس لشکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا، آپ پر وحی آتی تھی اور وحی نازل کرنے والی ہستی وہ تھی جس کو ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ آج جو حالات بن رہے ہیں ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ان حالات کا پہلے سے پتہ تھا۔ اس وحی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا، یہ لشکر ہر حال میں روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا مرکز اسلام خطرے میں ہے، فرمایا یہ ہم نہیں جانتے، اگر جنگل کے درندے اٹھ کر آ جائیں، مدینہ طیبہ میں گھس جائیں اور میری بوٹی بوٹی نوچ ڈالیں، تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا، جس لشکر کی تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، چنانچہ آپ نے لشکر روانہ فرمایا، وہ لشکر شام پہنچا اور بلقا تک گیا، داروم تک گیا، اور اللہ نے اس کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ فتح کے جھنڈے گاڑ کر اگلے 40 دن میں یہ لشکر واپس مدینہ طیبہ میں آیا، اور اس کے آنے سے ایک روب چھا گیا مختلف قبائل پر جو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں کے پاس بڑی طاقت ہے، ورنہ ایسے نازک وقت میں یہ لشکر شام کے لیے روانہ نہ ہوا ہوتا۔
اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور یہ لشکر خیر و عافیت سے گیا، فتح کے جھنڈے گاڑ کر واپس آیا مدینہ طیبہ میں، اور جیسے ہی یہ پہنچا پھر ان کے اندر کی بغاوت سر اٹھانے لگی، اب وہ پھر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، فرمایا فی الفور کئی لشکر ان مختلف رخوں پر روانہ کرنے ہوں گے اور جھوٹے مدعیان نبوت کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، باغیوں کی بغاوت کو بھی کچلنا ہوگا، اور جو دین کے کسی ایک حکم کا انکار کر رہے ہیں انہیں بھی واپس دین کی طرف لانا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا آپ ابھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا تحمل فرمائیں، حالات کو تھوڑا درست ہونے دیں، ابھی ہم کمزور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دینے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بڑے متحمل مزاج اور نرم تھے، وہ ایک دم ان میں چٹان جیسی سختی آئی اور حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تم بڑے بہادر بندے تھے اور اب زمانے اسلام میں تم بزدل ہو گئے ہو۔ اور پھر فرمایا عمر سنو، تمام صحابہ کرام سے فرمایا سنو انہو قد انقطع الوحش، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، آپ کے رخصت ہونے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب کسی بھی شخص پر کسی بھی عنوان سے کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَجْ، دین مکمل ہے اور اب دین میں رکھنے آ رہے ہیں، کمزوریاں آ رہی ہیں، نقص آ رہا ہے، یہ ناممکن ہے ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی آئے، دین میں کمی برداشت نہیں۔ چنانچہ تمام افواج کو مدینہ طیبہ کے باہر ذوالقصہ نام کے مقام پر جمع کیا اور ان کے 11 لشکر بنائے اور ہر لشکر کا ایک امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، ایک کا امیر بنایا عکرمہ بن ابی جہل کو، اور ایک کا امیر بنایا شرحبیل بن حسنہ کو، اور ایک کا امیر بنایا مہاجر بن ابی امیہ کو، اور ایک کا امیر بنایا خالد بن سعید بن العاص کو، اور ایک کا امیر بنایا عمر بن العاص کو، اور ایک کا امیر بنایا حذیفہ بن محسن الغطفانی کو، اور ایک کا امیر بنایا طرفہ بن حاجب کو، اور ایک کا امیر بنایا سوید بن مقرن کو، اور ایک کا امیر بنایا علاء بن الحضرمی کو، اور 11ویں لشکر کا امیر بنایا معونۃ الابنا کو، اور پھر پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ مرتب ہوا، جہاں جہاں بغاوتیں تھیں، جہاں جہاں جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے، ان لشکروں کو ان مختلف رخوں پر روانہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر بھیجا طلحہ بن خویلد کی طرف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، فرمایا ادھر جاؤ، لیکن طلحہ کے پاس جانے سے پہلے قبیلہ بنو طی کے پاس جانا، جس کو طلحہ نے ورغلایا ہے، ان کو سمجھانا، دعوت دینا، ہو سکتا ہے وہ واپس دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر ان کو لے کر طلحہ کی طرف جانا، اور طلحہ کے معرکہ سے فتح یاب ہونے کے بعد آگے مالک بن نویرہ کی طرف بڑھ جانا، اس کی بغاوت کو بھی کچلنا، پھر مدینہ طیبہ آنا۔ حضرت خالد کا لشکر روانہ ہوا، اس کے پیچھے عکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا مسیلمہ کذاب یمامہ کی طرف، اس کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ کا لشکر بھیجا، ان کے لشکر کو بنو قزاع کی طرف بھیجا، مہاجر بن ابی امیہ کا لشکر یمن بھیجا، جہاں اسود عنسی کا لشکر اور جتھا ابھی پل رہا تھا، پنپ رہا تھا، اس کو کچلنے کے لیے، اور حضرت عمر بن خالد بن سعید بن العاص کا لشکر بھیجا، شام کی سرحدوں کی طرف عمر بن العاص کا لشکر بھیجا، بنو قزاع کی طرف، بنو ودیعہ کی طرف، بنو الحارث کی طرف، اور حذیفہ بن محسن الغطفانی کو بھیجا اہل دبہ کی طرف، اور طرفہ بن حاجب رضی اللہ عنہ کا لشکر بھیجا بنو سلیم اور بنو حوازن کی طرف، اور سوید بن مقرن کو بھیجا تہامہ یمن کی طرف، اور علاء بن الحضرمی کا لشکر بھیجا بحرین کی طرف، اور حضرت معونۃ الابنا
کا لشکر بھیجا قیس ابن مکشوع کی طرف، 11 لشکر ہر طرف پھیلا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو طی کی طرف گئے، ان کو دعوت دی۔ حضرت عدی بن حاتم اسی خاندان کے تھے، وہ باہر نکلے، انہوں نے حضرت خالد سے کہا 3 دن کی مجھے مہلت دو، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔